گناہ میرا قصور تیرا آج کا موضوع. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے جاوید جبار صاحب، جو بھی میڈیا اور سیاست کی شدبد رکھتا ہے یا این جی اوز کے کام کو جانتا ہے. جاوید جبار صاحب کا نام تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان دنوں IUCN انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے نائب صدر بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور ان کے برابر میں ہے اخلاق احمد صاحب، اخبار جہاں کے سابق ایڈیٹر، افسانہ نگار، اور کچھ عرصے سے ایک اور یو ٹرن لیا ہے مارکیٹنگ کی دنیا کی طرف. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. شکریہ جناب. جاوید صاحب جی آپ نے اپنی زندگی میں جی طرح طرح کے لوگ دیکھے. اپنے آس پاس غیر اہم یا اہم لوگوں میں سے کتنے دیکھے ہوں گے گھر سے سڑک تک اور سڑک سے دفتر تک کہ جن کے منہ سے خود بخود نکلا ہو کہ میں معذرت خواہ ہوں، غلطی آپ کی نہیں ہے میری ہے اور میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. کتنے یاد ہیں آپ کو؟ بہت خوب. کیا زبردست سوال آپ نے کیا. نہیں لیکن میں تنقید کے ساتھ شروع کروں گا. خود اپنے ساتھ کئی دفعہ غصہ آ جاتا ہے یا غلط بات میں کر دیتا ہوں اور کچھ دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ایکچولی غلطی تو میری تھی. صحیح. مجھے خود یہ سیکھنا پڑا ہے سبق زندگی میں کہ خود تسلیم کرنا اپنی ذمہ داری ایک بہت بھاری چیلنج ہے. یہ سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہیوملٹی بہت ضرورت ہے. ہیوملٹی کے لیے اردو میں کیا سب سے انکساری. ہاں اردو میں اس کا متبادل ہے ہیومیلیشن. پریکٹیکلی اسپیکنگ. وسعت اللہ میں حیران ہوں، میں نے تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات کو سنا ہے انگریزی لفظ میڈیوکر استعمال کرتے ہیں جبکہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہنا کہ جی یہ میڈیم سٹینڈرڈ کا ہے یا آرڈنری ہے، اس کو کہتے تھے میڈیوکر ہے، یہ تو میڈیوکر ہے. نہیں خدا نہ خواستہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ خود کی ذمہ داری تسلیم کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے خود شخص کو کہ میں اپنے آپ کو نیگیٹ کر رہا ہوں، میں خود ہی کا انکار کر رہا ہوں اگر میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے. تو شاید یہ ایک سیلف ڈیفنس میکنزم ہے، خود کا تحفظ کرنا، خود کی حیثیت آپ کی غلطی کہ دوسرے. آپ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا یا ملتے رہتے ہیں؟ میں تو قدم قدم پر ملتا رہتا ہوں اور سب سے زیادہ یہ کہ میں خود سے ملتا رہتا ہوں. اچھا. میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ جو آپ نے موضوع چنا ہے، غلطیاں دوسروں کی ہوتی ہیں، یہ معاملہ یوں سمجھیے کہ ہماری سب سے معروف، سب سے محبوب اور سب سے مقبول سرگرمی. ٹھیک. ہم اس کام میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمیں ایک اندرونی اطمینان ہوتا ہے. نظریہ عام طور پہ یہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ دوسروں پر غلطی کا الزام عائد کرنے والا، تھوپنے والا، وہ دراصل اس کی شکست پر خوش ہوتا ہے، کسی دوسرے کی شکست پر خوش ہوتا ہے، اپنی بھی بچت ہو جاتی ہے. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ آدمی ایک اندر سے کھوکھلا اور کمزور ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سماجی اور ذہنی پستی کی جس جگہ پر وہ موجود ہے وہاں وہ دوسرے کو بھی کھینچ لائے اور تنہا نہ رہے. واہ. اچھا ایسا کیوں ہے کہ سڑک پار کرتا ہوا بچہ ہے، موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتا ہے، غلطی بچے کی ہے، ظاہر ہے موٹر سائیکل سوار کی نہیں ہے، یا والدین کہیں گے جی موٹر سائیکل سوار اندھا تھا کہ اسے دیکھ کے چلنا تھا. اس حادثے سے لے کے جو قتل کرنے والا ہے اس تک کو بھی اعتراف خود بخود نہیں کرنے کا رواج نہیں ہے جب تک کہ کسی قسم کا دباؤ نہ ہو. تو کیا فرد ہے یا سماج ہے اس کی ساخت ہی کچھ اس قسم کی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟
اس میں اسد اللہ صاحب ٹو بی فیئر ٹو پاکستان، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کہاں بناتے ہیں؟ یہی اسی لیے تو پروگرام ہو رہا ہے. سارا بس ذرائع ابلاغ میں ہم آج نہیں آپ کو مجھے انہیں بناتے ہیں، خود کو تھوڑی بناتے ہیں. جی ہاں یہ ضرور ہے، یہ ضرور، لیکن خود میں ہم سب خود شامل ہیں. جب خود میں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں کرتے، نہیں، عرض یہ ہے یہ انسان کی فطرت کی ایک یہ تضاد ہے، اور یہ صرف ہمارے پاس نہیں پایا جاتا، دیگر ممالک میں. لیکن یہ درست ہے کہ ان معاشروں میں جہاں ریشنلزم، جہاں پر غیر جانبدار انداز میں حقیقت کا جائزہ لینا اور جذبات اور مذہب کا سہارا لیے بغیر کسی حقیقت کو تسلیم کرنا، اور ہر بات پر اگر مذہب کا نام لے لیا جائے تو وہاں پر تو ریشنلٹی ختم ہو جاتی ہے نا. تو وہاں پھر تو آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے، کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. تو یہ ہمیں بالخصوص ورثے میں کچھ حد تک ہماری ثقافت میں یہ ملا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ جدید دور کے تقاضے کے مطابق یہ ابھی چاہتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ یہ اسلام آباد سے کالر ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، فرمائیے. خوش آمدید. آپ پاکستان آئے ہیں BBC چھوڑ کے، لندن چھوڑ کے. جی تو اب جب آپ آ گئے تو آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم پاکستانی جو ہے مستنقش ہے، اور سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے اسی کو دبا دیتے ہیں. جی جیسے ڈاکٹر خان صاحب کو. تو آپ نے کیا سوچ کے ادھر آ گئے؟ چلو جب آپ آ گئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جس آدمی کو، جس سرکاری ملازم کو برطرف کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلانے کا قصور ہے، میرا نہیں ہے. جی تو اب سلطان کے بیٹوں میری باری ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے بات کی وہ صحیح ہو. آپ میرے نزدیک جیسے ڈاکٹر ذاکر صاحب فتین ذہنوں کا آئیکن ہے، اسی طرح میڈیا کے آپ آئیکن. سر فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ڈسمس شدہ یا برطرف شدہ سرکاری ملازم جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرپشن کو روکنے والے ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کے اس سفید کپڑوں کو کالا کرنے کے لیے کالا ملتے جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. ہاں یہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اوورآل جو ایک ہماری سائیکی ہے اجتماعی اور انفرادی، اس پہ بات ہو رہی ہے، انڈیویجول کیسز پہ بات نہیں ہو رہی. بات آپ کی صحیح ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہوتے ہیں. یہ جو آپ معاشرے کی بات کر رہے تھے کہ جی ریشنل معاشرے جو ہیں ان میں یہ لگژری ہو سکتی ہے کہ جی آپ لگژری سوری کریں، ضروری ہے، ناگزیر ہے. اچھا یہ جو آپ نے درست کہا، فلاں وزیر نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، فلاں سیاستدان نے معافی مانگتے ہوئے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی، فلاں کمپنی باس نے اپنی سیکریٹری سے تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے خود کا جو فیوچر ہے وہ کمپنی کے بورڈ کے سامنے پیش کر دیا، فلاں ملک کے صدر نے فلاں ملک یا کمیونٹی پہ جو 100 سال پہلے مظالم ہوئے تھے ان کے بارے میں ریمورس، شرمندگی کا اظہار کیا. اس طرح کی جو 90% خبریں ہیں یہ مغربی ممالک سے آتی ہیں یا ترقی یافتہ ممالک سے آتی ہیں، اور وہیں کا عام آدمی بھی اگر آپ کے کاندھے سے کاندھا ٹکرا جائے تو آئی ایم سوری اس کے منہ سے آپ فریکوینٹلی سنتے ہیں. یہ ایسٹ از ایسٹ، ویسٹ از ویسٹ والی کہانی ہے یا اور اس سے مختلف بات ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا بہت حد تک تعلق کچھ تعلیم کے سطح سے بھی ہے، خواندگی سے بھی ہے.